السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد کل ذرہ الف مرہ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد کل ذرہ الف مرہ۔ اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم بعدد کل ذرہ الف مرہ۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، دو مرتبہ سے سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اتباع اور محبت رسول کے متعلق مذاکرہ ہم کر رہے تھے۔ اللہ جل شانہ والا ہو ہمیں کامل و مکمل پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اتباع رسول میں تمام سنتوں پر، تمام آداب پر پہلے تو اس کو معلومات، پھر اس کو اپنے معمولات علم میں لاویں اور پھر اس کے بعد عمل میں لاویں۔ اور یہ اچھی ایک نماز ہے جمعہ میں کہ تھوڑا سا وقت نکل آتا ہے اور اس میں کچھ باتیں گزار کی جاتی ہے۔ ابھی اس وقت ضرورت کے پیش نظر آداب میں سے، آداب تو ہر چیز میں ہیں، سنتیں ہر چیز میں ہیں، لیکن آداب میں سے خاص کر کے اللہ کا تعلق بنانے کے لیے، اور اللہ پاک نے بھی ہمیں 5 وقت کے اعتبار سے اور مزیدات جمعہ کے اعتبار سے مکلف کیا کہ چھوڑو بھئی اپنی تجارت، اپنا کاروبار اور سارا دنیا کا کام کاج اور اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی طرف دوڑ لگانے کے لیے بہترین ٹھیا اور ٹھکانہ مردوں کے لیے اللہ نے مسجد کو بنایا ہے۔ مسجد جس میں سجدہ کی صورت میں قرب اتنا ملتا ہے تقرب اللہ کا کہ آدمی جب حالت سجدہ میں چلا جاتا ہے، یہ انسان پیشانی کو زمین کے اوپر رگڑنا، لگانا، چپکانا اس مالک کے سامنے، یہ اسی کی شان ہے اور اس کی شان اس کی شان میں ابدیت کو ادا کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی سجدے کی عبادت دی ہے جو نماز میں ہے۔ تو نماز کے لیے مسجد کی طرف آؤ۔ مساجد یہ دربار، شہنشاہی دربار ہے، اور شہنشاہ بھی کون؟ اللہ جل جلالہ منوالہ، جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کچھ بنایا۔ یہ اللہ کا دربار ہے۔ ایک عام آدمی اور اس کے گھر کے اوپر ہمیں جانا ہو، اس میں بھی آداب ہے۔ سمپل سیدھا سادہ بیچارہ زندگی گزارنے والا، لیکن اس کے گھر میں جانا ہو، اس کے گھر پر جانا ہو، اس کی ملاقات کے لیے جانا ہو تو اس کے بھی آداب ہے۔ اتنے بڑے مالک
کائنات کے بنانے والے اور انسانیت کے اوپر اتنے انعامات اور احسانات کرنے والے اللہ جل جلالہ من والوں کے دربار میں دربار ہے۔ مسجد کو کہیں بھی جگہ پر دیکھیں مسلمان کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جانی چاہیے، اور مسجد کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بڑی چیز ہر چیز کا ادب احترام، ہماری کسی بھی حرکت سے اللہ کے گھر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ماشاءاللہ امت میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، نفع پہنچانے کے لیے جان لگانا، مال لگانا، دولت نچھاور کرنا، اور مسجد کے لیے امت واقعی قربانی دیتی ہے، لیکن ایک دم خوشی کی لہر دوڑ جائے کہ اللہ کی ملاقات کا واسطہ جو نماز ہے، اس بڑی اہم عبادت کے لیے اللہ نے اپنا ایک محل دنیا کے اندر میں بنایا ہے، چاہے وہ جھونپڑی کی شکل میں ہو، چاہے RCC شکل میں ہو، چاہے جس صورت میں بھی ہو، لیکن اللہ نے اپنا ایک محل بنایا ہے۔ یہ اللہ کا محل ہے، اللہ کا دربار ہے۔ اب ماشاءاللہ جذبات تو مسجدوں کے لیے ہے ہی ہے، اس کے آداب کی 15 منٹ کے بیان میں مکمل تو بیان نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہم جب اللہ کے دربار میں آوے تو آنے کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے وہیکل اس طریقے سے کبھی کھڑے نہ کریں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے وہ تکلیف کا سامان بنے۔ یہ خاص پوائنٹ میں بہت خالی اشارے کر دیتا ہوں۔ باہر سے لے کر اندر آنے تک آداب کا لحاظ، اندر جب داخل ہو عام طور پر ہماری اپنی عادت یہ بنی ہوئی ہے کہ یہیں پر فراغت، ضرورت سے فراغت، یہیں پر وضو طہارت مسجد میں، اور لوگوں نے بھی انتظام کر رکھا ہے کہ امت کی کمزوری دنوں کے جو بھی دنوں کہاں کوئی گھر جائے گا وضو کرے گا، حالانکہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے آنے کی، لیکن ضروریات کے لیے ہم یہاں۔ اب ہم اگر میلے کچیلے ہیں، ہاتھ پیر اگر میلے کچیلے ہیں، تو داخل ہونے میں ہی اس بات کا لحاظ کریں کہ ہمارے کسی بھی عمل سے، کسی بھی حرکت سے مسجد کو کوئی میل کچیل لگنے نہ پائے، کوئی اس کی صاف صفائی کا۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے صفائی میں زیادتی ہو، صفائی میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ طریقے سے وضو کرے، ضرورت سے فارغ ہو طریقے سے وضو کرے، وضو میں اور ضرورت سے فارغ ہونے میں بے انتہا پانی کا کم استعمال۔ ہم نے یہاں بہت کوشش کی، میں نے بہت ادھر ادھر فون لگائے ایسے نل لانے کی کہ جس کی وجہ سے پانی کم سے کم وضو میں استعمال ہو اور پانی کا اسراف نہ ہو۔ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ جگہ اور ایڈریس ملا ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تدبیریں تو اپنے لگاتے ہیں تاکہ امت کو آسان رہے، اور اسباب ایسے اختیار کرتے ہیں، لیکن خود اپنے اعتبار سے ہم میلے کچیلے پیر، میلے کچیلے ہاتھ، ان سے در و دیوار کو خراب کرنا، اور وضو وغیرہ سے فراغت کے بعد دیکھو آج کے زمانے میں ذرا ایک اسٹیٹس لوگوں کا بنا ہوا ہے، مسجدوں کو اور اللہ کے درباروں کو بھی تھوڑا سا نمازیوں کے لیے سہولتوں کے اعتبار سے بھی اور زینت کے اعتبار سے بھی ایک نظام بنانا پڑتا ہے۔ تو ہماری وجہ سے، ہمارے ذریعے سے کسی بھی مسجد کے اندر میں دیوار خراب ہو رہی ہے، چھتیں، یہ سہن خراب ہو رہا ہے، یا صفحے خراب ہو رہی ہے، کتنا انتظام کیا ہے وہاں سے لے کر یہاں تک پیر صاف کر کے اندر میں آنے کا، صفحے خراب ہو رہی ہے، مسجد میں کوئی آلودگی آ رہی ہے، تو یہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ اس کا اہتمام کریں، اس کا انتظام کریں کہ حتی الامکان ہمارے ذریعے سے مسجد میں ادب کا لحاظ آنے جانے میں نے جو آیت کریمہ چھوٹی سی پڑھی، اس میں اب تفسیر تو اس کے لیے بہت لمبی چوڑی ہے، مسجد کو صاف صفائی رکھنے کا حکم بھی ہمارے اوپر ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں
عجیب حکمت کے ساتھ اللہ پاک اتنے بڑے دربار میں آنے کے لیے اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے ابن آدم، جب تم اللہ کے دربار میں آؤ خذوا زینتکم، علماء نے فرمایا کہ اچھا لباس پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو، صاف صفائی والا بدن لے کر آؤ، صاف صفائی کے ساتھ آؤ، اور ایسی صفائی کہ دل کی گہرائی میں بھی صفائی ہو. یا اللہ، ایسی صفائی، یہ میں تھوڑا سا مفہوم کے طور پر ایسا کرتا ہوں، ایسی صفائی ہو کہ ظاہر میں بھی صفائی، میلے کچیلے بدن کے اعتبار سے، میلے کچیلے کپڑوں کے اعتبار سے، میلے کچیلے ارادوں کے اعتبار سے، میلے کچیلے دل کے عزائم کے اعتبار سے، اور میلے کچیلے اس دل کی دنیا کے اعتبار سے بن کر ہم اللہ کے گھر میں نہ. صفائی، کپڑوں کی بھی صفائی، ظاہر کی بھی صفائی، باطن کی بھی صفائی کا گویا اللہ پاک اس کے اندر میں اشارہ فرماتے ہیں. اس لیے جہاں کہیں اچھی مسجد میں جاؤ یا جو بھی سیدھی سمپل سادی مسجد میں جاؤ، ہمارے ذریعے سے مسجد میں کسی قسم کی آلودگی، نہ زبان کی، نہ آنکھ کی، نہ کان کی، نہ ہاتھ کی، نہ پیر کی، نہ اعضاء اور جوارح کی، نہ ظاہر کی، نہ باطن کی، کوئی بھی آلودگی یہاں پر اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں. فرمایا حدیث پاک میں دنیا کی بات کرنا یہاں پر ممنوع، منع ہے. یہ آلودگی والی چیز ہے. مسجد میں آ جانے کے بعد کیونکہ آپ ایسے دربار میں آئے ہو یا اس دربار میں دل کو اسی کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے غیر کا کوئی تذکرہ اس دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے اندر میں اللہ کو گوارا نہیں ہے. اس کے غیر کا تذکرہ تک گوارا نہیں ہے. یہ کوئی دنیاوی باتیں کرنے کی بلکہ وعیدیں آئی ہیں. اس لیے مسجدوں کے اندر میں دنیا کی باتیں کرنا، کسی کی گمشدہ کوئی چیز گم ہو جائے تو یہاں اعلان کرنے کی ممانعت، اس کا اعلان کرنے کی ممانعت، دنیا کی باتیں کرنے کی ممانعت. ایک تو خاص گزارش آج یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی صفائی کا خیال رکھیں. صفے ہماری وجہ سے بگڑے نہیں، دیواریں ہماری وجہ سے بگڑے نہیں. آنے میں بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں، یہ تو جمعہ کا دن ہے، دروازے ایک دم کھلے پڑے ہوئے ہیں. اب ہر چیز ایک مٹیریل ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہوگا تو فوراً ٹوٹے گی، گڑبڑ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، چیز بگڑے گی. بہت سی مرتبہ دیکھا کہ دروازہ اتنا زور سے پٹاکتے ہیں. یا اللہ، آنے میں اور جانے میں دروازوں کو خیال کرنا. بہت سی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ کھڑکیوں کی یہ خالی دروازے کھولنے میں، ایک مرتبہ ایک بھائی دروازہ کھولنے گئے کہ پورا پردہ ہی نکل گیا. ارے بھائی اس طریقے سے کیوں؟ ادب کا لحاظ، کوئی چیز کو ہماری وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کا ہم خیال کریں اہتمام کے ساتھ. خصوصاً جب کہ اس مرکز کو ابھی نیو رینوویشن کے بعد ساری چیزوں میں بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے. آپ حساب لگانا چاہو تو واقعی بہت زیادہ خرچہ ہوا ہے. اب اتنی محنت، 1.5 سال کی محنت کے بعد اچھی صفائی کے ساتھ ہماری عبادت کے لیے دربار الہی میں اپنی ایک عزت احترام کے ساتھ آنے کے لیے ہمارے لیے جب اتنا انتظام کیا ہو تو ہماری وجہ سے پانی بگڑ رہا ہے، لائٹ بگڑ رہی ہے، بیجا خرچ ہو رہی ہے اور بے ضرورت چیزیں ہو رہی ہے اور گندگی اور آلودگی پھیل رہی ہے، تو یہ اس کا ہم خیال کریں. اس کے رینوویشن کے بعد مجھے تھوڑا سا دل میں کھٹکا آیا کہ لاؤ پورا اہتمام کے ساتھ اس کی کرتے تو ہے سب خیال، لیکن مذاکرہ بھی ہو جائے تاکہ ہر ایک آنے میں جانے میں صفائی میں اور اس چیزوں میں بھی، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی دنیا میں تذکرے کرنا، یہ نہیں. عبادت سے بالکل آباد ہو، اندر کے ذکر سے، باہر کے ذکر سے، اندر کے درود و سلام سے، باہر کے درود و سلام سے ہماری اپنی پورا جسم اللہ کے تعلق میں یعنی محو کر کے پھر ہم اپنے اللہ کے گھروں کے اندر میں آوے اور ایک دم پرسکون ماحول کے اندر میں اللہ کو پکاریں گے، سجدے کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، وضو کے طریقے سے کریں گے اور اسی طریقے سے ضروریات سے فارغ ہونا وہ بھی اس کے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ پاک کو پیار آ جائے گا. اللہ ہمارے پر کرم کرے گا، رحم کرے گا. اس کے لیے خاص اس کا اہتمام کرے بھی، صفائی کا خیال رکھے. اچھا، ہم یہ نقطہ کے اعتبار سے کہتا ہوں، گرمی کے سخت دن ہو تو بھی ہم یہ پنکھے جو ہیں 1 نمبر 2 نمبر پر رکھتے ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے اس میں لائٹ بھی کم جلے گی،
شور شرابہ نہیں ہوگا. پنکھا جب فین جو ہے نا 5 نمبر پر، بہت سی مرتبہ میں نے تاکید کی خادموں کو تو کہا کہ لوگ 5 نمبر پر کر دیتے. 5 نمبر پر رکھنے میں اتنا زیادہ تیز ہوا پھینکتا ہے، اور آرٹیفیشل ہوا تیز جب پھینکے گا تو ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے تو 2 نمبر پر پنکھا، 1 نمبر پر. چلو ابھی تو سردی ہے اس لیے بنے پنکھے، لیکن پنکھوں کے استعمال کرنے میں، لائٹ کی استعمال کرنے میں، ضروریات کی چیزوں کے استعمال کرنے میں ہمارا جو اسراف کا ایک معاملہ ہوتا ہے اس میں ہم خیال کریں، انتظام کا احترام کریں اور مسجدوں کا ادب کا خیال کریں. تو گجرات کے امیر سے مستجاب الدعوات حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم کو بڑا پیار دیا ہے انہوں نے اور سب کو دیا ہے، اور ان کے مشورے سے کافی سال تک ہمارا چلنا پھرنا ہوا. ہم ان کے ساتھ بھی چلے، دیکھا کہ جس مسجد میں گئے خالی دعوت کے کام کے لیے گئے، عبادت تو کرنی ہی تھی، کوئی بھی مسجد میں کر لیتے، لیکن عبادت اور دعوت کے کام کو لے کر کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی ضلع میں، کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی جگہ پر کسی مسجد میں گئے، جب وہاں کام پورا ہو جائے اور وہاں عبادت پوری ہو جائے تو ہمیشہ کا ان کا اپنا معمول بنا ہوا تھا کہ مسجد کے نفقات میں اور مسجد کے خرچے میں اپنے جیب سے کچھ رقم دے دینا. اپنے جیب سے، ہم تو دائمی ہمارے محلے کی مسجد میں اپنا نفقہ دینے میں واقعی اللہ معاف فرمائے تھوڑا بخل سے کام لیتے ہیں. اور یہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ محلے کی مسجد میں تو پورا میٹر وہ دیتے تھے، لیکن کہیں اور بھی چلے جائے بھائی اس کا پنکھا استعمال ہوا ہے، لائٹ استعمال ہوئی ہے، پانی استعمال ہوا ہے، تو کوئی مسجد میں ایک نماز بھی پڑھ لے تو اس کا نفقہ، اس کا جو خرچ ہوا ہو انتظامی لائن کے اعتبار سے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی بھرپائی اس کو اپنی جیب سے دے کر ہی مسجد سے باہر نکلتے تھے. کہیں ایسا وہ صندوق نہ رکھی ہوئی ہو، پیٹی نہ رکھی ہوئی ہو تو وہاں کے منتظمین کو دے دیتے، لیکن ہمیشہ کا یہ اہتمام اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے کہ اللہ کے گھروں کو اپنے نیک حلال طیب پاکیزہ کمائی سے آباد رکھو، تاکہ کسی قسم کی نمازوں کے لیے انتظام کرنے میں کوئی منتظمین کو تکلیف نہ پڑے. ضرورت کی باتیں تھی اس لیے میں نے گوش گزار کی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.